ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے استقامت اور استقلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کبھی بھی نہیں کیا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے ہر حال میں کیا ہے اور کسی حال میں بھی نہیں چھوڑا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاص وصف ہے استقلال اور استقامت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں قریش کے سردار حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو اس قدر ہم مال اکٹھا کرتے ہیں کہ آپ پورے عرب سے زیادہ مالدار بن جائیں۔ اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار ماننے کو تیار ہیں کہ آپ کے حکم کے بغیر کوئی کام بھی نہیں کریں گے، اور اگر آپ کو حسن کی ضرورت ہے تو ہم حسن آپ کے قدموں میں نشاور کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کا ایک ہی جواب دیا، فرمایا کہ ہر حال میں اللہ کی توحید کی طرف بلاتا رہوں گا۔ اور ان کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی چند آیات سنائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی لالچ کو، بڑے سے بڑے لالچ کو بھی قبول نہیں کیا اور اپنے موقف میں ذرہ برابر بھی تردد نہیں آنے دیا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کے چچا جناب حضرت ابو طالب نے بلایا کہ قریش مکہ آئے تھے اور مکے کے سرداروں نے آ کر ایک تجویز پیش کی ہے کہ آپ اپنے خدا کی بات کریں اور وہ اپنے خدا کی بات کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بھی فرمایا کہ اگر یہ لوگ آسمان کے سورج کو اتار کر میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو اتار کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، میں تب بھی اپنے موقف سے، مشن سے باز نہیں آ سکتا۔ میں اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کو بلاتا رہوں گا۔ اسی طرح جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں غور کیا تو یہی استقامت اور یہی استقلال ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ جب جہاد کا اعلان کیا تو اکثر صحابہ کو اس میں تردد تھا کہ ان سے جہاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری اور بہادر آدمی بھی نرمی کا مشورہ دے رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو مخاطب ہو کر فرمایا، اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑا سخت تھا، اب اسلام میں آ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں ان کے خلاف جہاد کو برا سمجھا تھا، یعنی مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کو برا سمجھا تھا۔ برا سمجھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ اہل قبلہ ہیں، ان کا قبلہ اور ہمارا قبلہ ایک ہے، ہم ان سے کیسے لڑیں۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار مبارک لٹکائی گلے میں اور تنہا نکل پڑے تو پھر سب صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے، آپ یہاں رہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ پھر وہ لڑے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں تمام صحابہ اس کو برا جانتے تھے، لیکن آخر میں ہم سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو قبول بھی کیا، اور نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ ہم ان کے شکر گزار ہوئے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعتاً حق وہی تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے تھے۔ تو یہاں پر آپ استقامت پر غور کریں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں استقامت کی ایک خاص وصف استقامت کا نظر آتا ہے، اس کی ایک جھلک سیدنا صدیق اکبر کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ اسی طرح جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا، منکرین ختم نبوت کا فتنہ اٹھا، ارتداد کا فتنہ اٹھا، ان مرتدین کے مقابلے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قہر الہی بن کر ٹوٹے اور ان کا خاتمہ کرنے کے لیے میدان میں نکلے۔ اس موقع پر بھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پریشانی کا شکار تھے،
کہ مدینہ طیبہ ارتداد کا بھی فتنہ ہے، ادھر مدینہ کے ارد گرد والے مرتد ہو رہے ہیں، ان کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے؟ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کا مقابلہ کیا، ان کا قلع کما کیا، مطلب بالکل صاف ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام کے روشن چہرے پر ذرا بھی گرد و غبار نہیں ہونی چاہیے، بالکل ایک لمحے کے لیے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی کا پہلو اختیار نہیں کیا، ان کا مقابلہ کیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، یہ حضرات لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لشکر کو جو لشکر اسامہ کے نام سے مشہور ہے، ان کو روانہ کرنے کی بات آئی تو صحابہ کرام نے پھر یہاں پر آ کر رائے دی، اور انہوں نے کہا کہ 700 کا لشکر ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، مدینہ طیبہ کے اندر بھی خطرہ ہے، ادھر مرتدین کا فتنہ اٹھا ہوا ہے، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ اس موقع پر اس لشکر کو روک لیا جائے، لشکر اسامہ کو روکا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس لشکر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرنے کا فیصلہ دے چکے ہیں، اسے ہر حال میں روانہ کیا جائے گا، کسی حال میں بھی اسے موقوف نہیں کیا جائے گا، اسے ہر حال میں روانہ کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، مدینہ طیبہ تو خالی ہو جائے گا اور دشمن ممکن ہے مدینے پر حملہ کر دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کے بعد میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، میرے جسم کی بوٹیاں ہو جائیں گی اور مجھے درندے اچک کر لے جائیں گے، تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کا فیصلہ دے دیا ہے، اسے ہر حال میں روانہ کیا جائے گا۔ جب اس قدر حضرت ابوبکر صدیق کی استقامت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے دیکھی تو انصار نے حضرت عمر کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر سے کہیں کہ اگر وہ روانہ ہی کرنا چاہتے ہیں اس لشکر کو تو اسامہ جو چھوٹی عمر والے ہیں ان کے بجائے کسی بڑی عمر والے کا انتخاب کریں تاکہ قیادت اچھے طریقے سے ہو سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حضرت عمر نے یہ پیغام آ کر سنا دیا۔ انصار یہ کہتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اے عمر، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنا چکے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک عہدے پر فائز کر چکے ہیں، میں ابوبکر اسے ہٹا دوں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ استقامت ہے سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کو اور حضور کی سیرت کو ہی صرف دیکھ سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اشجع الناس ابو بکر، لوگوں میں سب سے بڑے بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔